السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ جمعے کی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کی خدمت میں اس موضوع پر چند باتیں عرض کی تھیں کہ جس طرح مالی عبادات زکوٰۃ کی صورت میں اور حج اور جسمانی عبادات جس طرح کہ نماز ہے اور روزہ ہے، اسی طرح عبادات کی ایک اور قسم بھی ہے جس پر قرآن مجید فرقان حمید نے بہت زیادہ زور دیا، اور وہ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، یعنی مالی عبادت بھی، جسمانی عبادت بھی اور قلبی عبادت بھی۔ تو قلبی عبادات میں کچھ گفتگو تو پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ قلبی عبادت میں کہہ لیجئے کہ تمام جسمانی اور مالی عبادات کا جو حاصل ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس قلبی عبادت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور دوسری چیز کہ جس کا بڑا زور دے کر قرآن مجید نے ذکر کیا وہ اخلاص ہے، نیک نیتی آپ کہہ لیجیے، مخلصین لہ الدین۔ تو یہ دو چیزیں، ان کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ آج میں اسی موضوع کے ایک دو مزید پہلوؤں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہی قلبی عبادات میں سے ایک عبادت جس کو قرآن مجید نے صبر کے لفظ کے ساتھ بیان کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کو جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ اہل ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اولو العزم انبیاء نے کیا صبر کیا؟ وہ کون سے انبیاء جن کا قرآن مجید فرقان حمید نے بالخصوص تذکرہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء جن کا قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دین حق کی دعوت اور تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی راہ میں جو مشکلات ان کو پیش آئیں ان پر کس طرح انہوں نے صبر کیا ہے۔ صبر یہ انسانی شخصیت کا بڑا شاندار وصف ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جلد بازی چھوڑ کر صبر کی عادت کو اپنا لے معاملات زندگی کے اندر، صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات فوری نتیجہ ممکن نہیں ہوتا، تو آدمی مناسب وقت کا انتظار کرے،
جس طرح ایک کسان نہیں صبر کرتا، دانہ پھینکنے کے بعد، کھیت کے اندر دانہ ڈالنے کے بعد وہ یہ نہیں امید لگا کے بیٹھ جاتا کہ ابھی یہ فصل جوان ہوگی اور پھل لے آئے گی، بلکہ پھر اس کے لیے وہ مناسب انتظار کرتا ہے۔ صبر اگر سیکھنا ہو تو آپ کسان سے سیکھیے کہ وہ دانہ کھیت کے اندر ڈالنے کے بعد اس دانے کو کس طرح اگتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے، پھل پھول اور بالیاں لاتے ہوئے اور پھر بالآخر پکتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ایک ایک مرحلے میں وہ نتائج کا بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ یہ ایک صبر کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بہت ساری چیزوں میں اگر انسان جلد بازی کا شکار ہوگا تو وہ شاید نقصان کر بیٹھے۔ اس لیے صبر بذات خود انسانی شخصیت کا ایک بہت اعلیٰ جوہر ہے، اور تمام انبیاء کو آپ دیکھیں، یہ کہنے کو بڑا آسان ہے، میری اور آپ کی کوئی بات نہ مانے 2 4 5 10 دفعہ، بچوں گھر میں بچوں اور بیوی سے لے کر آپ باہر تک چلے جائیں تو اس کے بعد ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے تو یہ محض واقعات نہیں ہے کہ واقعات ہیں بس آپ ان کو پڑھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں، بلکہ ان کے اندر بڑے سبق اور دروس ہیں۔ یہ کہنے کو بڑا آسان ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہو، میرے عزیز و اقارب ہوں، میرے دوست احباب ہوں، میرے مخاطبین ہوں، وہ ایک ہی دن میں فوری طور پر میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے، فوراً اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اگر آپ بات کو منوانا چاہتے ہیں، اعلیٰ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو مناسب انتظار اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ مطلب ہے صبر کا، یہ مطلب بھی ہے صبر کا کہ اگر کوئی مصیبت انسان پر آن پڑے تو پھر اس مصیبت پر آہو فغاں کی بجائے بڑی پامرتی کے ساتھ، استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کو برداشت کریں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں، اتنی آسانی سے گزرنے والی یہ زندگی نہیں ہے، اس میں دکھ زیادہ ہیں، آسانیاں کم ہیں۔ تو جب وہ دکھ اور مصیبتیں انسان پر ہجوم کریں، یہ فرد پر بھی ایسا ہوتا ہے اور قوموں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب قوموں کی تاریخ کے اندر ایسا وقت آئے یا کسی فرد پر یہ وقت آئے تو پھر وہ بڑے صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کرے۔ گویا کہ صبر کا ایک مطلب یہ اس نوعیت کی ثابت قدمی بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ایک کتاب سفر جمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی جو ہے اس کا تذکرہ ہے، سفر جمال ہے کتاب کا نام، سیرت پر کتاب۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، پروفیسر میاں انعام الرحمان ان کا نام ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج میں پروفیسر ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ یہ جملہ لکھا ہے کہ صبر جو ہے یہ بھی دانش مندانہ مزاحمت ہے۔ مزاحمت صرف لڑ کے کی جاتی ہے، جنگ کر کے کی جاتی ہے، صبر بھی ایک دانش مندانہ مزاحمت ہے۔ بسا اوقات کسی چیز کو اگنور کر دینا، مناسب وقت کا انتظار کرنا، اور کسی دکھ اور تکلیف یا وقتی حالات کے معاملے میں صبر سے کام لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا تو حضرت بلال کو دیکھا کہ کس طرح اذیت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے امیہ بن خلف نے، اور ایک دوسرے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابو جہل جو ہے اور دیگر سرداران مکہ وہ کس طرح اذیتوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو،
اور حضرت خباب بن الارت کو کس طرح مصیبتوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے کہ اے آل یاسر صبر سے کام لو، اے بلال صبر سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی خوشخبری سناتے۔ تو جنت کی خوشخبری یہ کیا ہے؟ یہ انسانی شخصیت کا بہت بڑا جوہر ہے کہ مزاحمت صرف لڑ اور جھگڑ کر کے نہیں کی جا سکتی، بلکہ مزاحمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان حالات کا بڑی پامردی کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اور صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑتے ہوئے آپ ان حالات کا سامنا کریں۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم اے لوگوں تم کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال و دولت کے اندر کمی کے ساتھ، مال اور جان کے نقصان کے ساتھ، اور خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر یہ وہ قلبی عبادت ہے جو انسان اگر اس کی صحیح معنوں میں تربیت حاصل کر لے تو زندگی میں بہت ساری مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ آدمی جب اس کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ٹف حالات میں، مشکلات میں پرفارم کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ صبر جو ہے یہ انسانی شخصیت کا ایک بہت بڑا جوہر ہے، اور یہ قلبی عبادات میں سے یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، یعنی انسان کی شخصیت ایک صابر انسان کی شخصیت ہو۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کوئی انسان مصیبتوں پر، تکلیفوں پر اور دکھوں کے ہجوم پر جب کوئی انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس تنگی کو ختم کر کے اس کے لیے وسعتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو صابر اور ایک صبر کرنے والا انسان، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد پھر ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی۔ پہلے بات کیا ہے؟ پہلے خود بندہ خود اس چیز پر عمل کرنے والا ہو، پھر اس کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کے اندر تشریف فرما تھے اور صحابہ جو ہے وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ مکی دور کی بات ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا یہ مشکلات ختم نہیں ہوں گی؟ کب ہماری یہ مصیبتیں ٹلیں گی؟ اللہ کب ہمیں سرخرو کرے گا؟ کب کامیاب کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے، فرمایا کہ صبر سے کام لو، تم سے پہلی امتیں اور انبیاء جو گزرے ہیں جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا، کن کن مصیبتوں کے اندر وہ مبتلا کیے گئے۔ اگر کوئی مصیبت نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے قوم کو یا فرد کو تو پھر اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تو یہ تم سمجھتے ہو کہ تم جنت کے ایسی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دین قبول کر لیا اور اب تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور تمہاری کوئی آزمائش نہ ہوگی، تمہیں کسی مصیبت کے اندر ڈالا نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ بندہ مومن کے لیے یہ کیا کم آزمائش ہے کہ اس کے ارد گرد رزق حرام کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں سے بچ کے نکلتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اس کے لیے بظاہر ہزاروں مواقع موجود ہیں لیکن وہ ان مواقع کو صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نظر انداز کرتا ہے۔ یہ اور اس نوعیت کی کتنی ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو گویا کہ ان مواقعوں سے پیچھے ہٹ جانا اور تکلیف برداشت کر لینا یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے۔ اور جو انسان کو نعمتیں حاصل ہیں ان نعمتوں پر آپے سے باہر نہ ہونا اور اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دینا شکر گزار بندہ بن کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے وہ بندے بڑے پسند ہیں، اس کے وہ بندے جو اس کے صابر بندے بن کر رہتے ہیں۔ پہلی بات آج کے خطبہ جمعہ کی، اور مجموعی طور پر تیسری بات۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس چوتھی قلبی عبادت کا تذکرہ بڑا بار بار ہوا ہے وہ ہے شکر گزاری کا جذبہ، کہ انسان قلبی عبادات میں سے یہ ایک بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اچھا، شکر گزاری صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں اور آپ زبان سے کہہ دیں کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی زبان سے ادا ہونا چاہیے۔ صرف یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری صحیح معنوں میں شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ واقعتاً ہی اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ وہ عمل سے کیسے ثابت کرے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اے مالو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے مالو آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد کو خطاب کیا کہ جو نعمتیں تم کو میسر ہیں ان پر صرف زبان سے شکر گزاری یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں عملی طور پر ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ وہ عملی طور پر شکر کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر مال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کر کے جہاں رب کی چاہت ہے وہاں خرچ کر کے شکر گزار بندہ بنے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تو ان صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں نا، کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے، بظاہر یہ کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست عطا فرمائی ہے اس فہم و فراست کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے آپ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ عطا فرمائیں۔ اگر آپ نے اس میں کوئی یہ دیکھا کہ میں اس کو کیوں سیدھا مشورہ دوں گا، یہ میرا شریک ہے، یہ میرا حریف ہے، مد مقابل ہے، چلو اس کو کسی الٹی طرف ڈال دیتا ہوں، تو گویا کہ اللہ نے جو آپ کو عقل اور دانش دی تھی آپ نے اس کا کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ یہ امانت ہے، یہ اس صلاحیت کا شکر گزاری کا تقاضا ہے جو اللہ نے آپ کو عقل اور دانش کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔
ایک سوشل سٹیٹس ایسا دے دیا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ اس سماجی رتبے کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ عزت کس نے آپ کو دی ہے؟ مجھے اور آپ کو جو عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کیا اس سماجی رتبے کا ہم غلط فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ گویا کہ اللہ کی اس نعمت اور عطا کا یہ کفر ہوگا، اور اس کفر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو مال و دولت دیا ہے، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی رب کریم نے انسان پر اپنا فضل و کرم کیا ہے، جس انداز میں اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا بہترین طریقہ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اور انداز کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کر دو۔ ہمیں بیماری کیا ہے؟ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو کہ یہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے، یہ مجھ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ جب تم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ کتنے لاکھوں کروڑوں اور ہو سکتا ہے کہ اربوں لوگ آپ سے نیچے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوں، اور آپ ان سے کہیں زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب عقل بھی کیا ہے، صاحب رائے بھی بنایا ہے، سماجی اور معاشرتی مقام اور عزت بھی عطا فرمائی ہے، مال و دولت سے بھی نوازا ہے، آل اولاد اور دولت عطا فرمائی ہے، گھر اور جائیداد دی ہے، ایک اچھا خاصا سوسائٹی کے اندر مقام عطا فرمایا ہے۔ اور بندے کو بیماری کیا پڑی ہوئی ہے؟ اپنے سے اوپر کی طرف۔ وہ پھر حریص ہوگا، اور حرص اور طمع اس کے دل کے اندر آئے گا، شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ شکر گزاری کا جذبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس طرح انسان اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے، اور یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ یقین جانیے کہ اگر ہم اس ذہن کے ساتھ ذرا اپنے گھر کے اندر سوچیں تو آپ کو شکر گزاری کے ایک نہیں ہزاروں اسباب اور وجوہات نظر آئیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے نیک اولاد عطا فرمائی ہے، اچھی پاک باز بیوی عطا فرمائی ہے، رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا ہے، میری معقول آمدن ہے کہ میں عزت کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان اپنے آپ پر، اپنے گرد و نواح پر، اور جو اس کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے، اگر بندہ ان پر غور کرنا شروع کر دے نا، تو کسی لمحہ بھی وہ اپنے رب کے سامنے گردن اٹھانے نہیں بلکہ جھکانے میں بھی آپ کو نظر آئے، جھکاتا ہوا ہی نظر آئے گا کہ اتنے احسانات ہیں اس کی اپنی ذات کی صورت میں، اس کے خارج میں، اس کے گرد و نواح کے اندر، کہ کس طرح صحت اور تندرستی اور کس طرح نعمتوں کی بچھاڑ کر رکھی ہے اس رب نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا سادہ سا کلیہ ہم کو بتایا کہ آپ اس انداز میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اور جو کچھ نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں آپ ان کو خرچ کرو۔ پچھلے کسی جمعے کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا
کہ بندے کے پاس مال و دولت نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں، مسکراہٹ تو ہے. کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہمارے نبی نے فرمایا یہ صدقہ ہے. آپ سوچئے کیا مال و دولت سے ہی صدقہ ہوگا؟ نہیں بھائی، ہمارے رویے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اس پر تو کوئی زور نہیں نہ لگتا، اس پر تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. تو ہم اپنے انداز، اطوار اور طریقوں کو اپنے لیے باعث نجات بنا سکتے ہیں، وجہ نجات بنا سکتے ہیں. باقی جتنی توفیق ہو. ایک حدیث میں بڑی خوبصورت تمثیلی انداز میں یہ بات بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تو ان نعمتوں کے حوالے سے بندے سے سوال ہوگا کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. بندہ حیران ہوگا، اے اللہ تو تو سب کا پروردگار ہے، میں بھلا تیری بیمار پرسی کیسے کرتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں. عرض کرے گا، اے اللہ تو خود سب کا رازق ہے، سب کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، میں تجھے بھلا کیوں کر کھانا کھلاتا؟ فرمایا کہ فلاں بھوکا تیرے پاس آیا تھا اور تیرے پاس تھی گنجائش، لیکن تو نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے موجود پاتا. فرمائے گا رب کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میری پیاس نہیں بجھائی. عرض کرے گا بندہ کہ اے رب کریم تو خود پروردگار ہے، میں بھلا تیری پیاس کیوں کر بجھاتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیرے پاس فلاں میرا بندہ پیاسا آیا تھا، اگر تو اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیتا تو اس کے پاس مجھے موجود پاتا. تو حضرات گرامی، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شعور ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے واقعتاً ہی ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور اس نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا. ان نعمتوں کا شعور بڑا لازم ہے. بدقسمتی یہ کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا اس کا فضل اور کرم ہمارے اوپر ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ بات ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو ذہن میں بٹھانا بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری محنت کے نتیجے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. اگر کوئی عابد اور زاہد یہ سمجھتا ہے نا کہ میں جو محنت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تلاوتیں کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، تو اس محنت کے نتیجے میں بخشا جاؤں گا، تو وہ بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے. مجھے اور آپ کو ساری عبادات کے بعد بھی اللہ کے فضل اور کرم کی امید کرنی چاہیے، اسی کے نتیجے میں بخشش ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کر رکھی ہیں وہ نعمتیں میری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہیں. ویسے صلاحیت بھی تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے نا، لیکن پھر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ میری محنت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ بلا استحقاق اللہ کی طرف سے مجھ پر اس کا فضل اور کرم ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ سے زیادہ عقل مند اور دانا ہیں، جو میری نسبت، آپ کی نسبت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ آپ سے بہت پیچھے ہیں. اگر اللہ رب العزت عقل، دانش اور محض صلاحیت کی وجہ سے
لوگوں میں رزق تقسیم کرتا تو جتنے بیچارے کم عقل لوگ ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تو محروم ہو جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں وہ کم عقل لوگ، اور عقل والے سارے کے سارے بڑے امیر کبیر ہوتے اور بڑے دانش مند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی عقل و دانش کا مالک نہیں ہے، لیکن جتنے کٹھن حالات سے انبیاء گزرے ہیں عام انسان کو ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو صرف یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنی زندگی کے اندر آسانیاں ہیں یہ محض اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آج کے خطبے کی تیسری اور مجموعی طور پر پانچویں چیز وہ ہے اللہ پر توکل، یہ قلبی عبادت، پانچویں قلبی عبادت، اللہ رب العزت پر توکل کرنا۔ اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتوکلین، اور اسی طرح کی بہت ساری آیتیں کہ جس میں توکل کرنے والے پر اللہ رب العزت کا فضل اور کرم کہ یہ بھی قلبی عبادت ہے۔ بندے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا رب پر توکل اتنا مضبوط ہو کہ کوئی اس کو اس کی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ لیکن میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، توکل کے بارے میں لوگ بہت ساری منفی باتیں کر دیتے ہیں۔ توکل کا مطلب عام طور پر جاہل قسم کے صوفیاء کا لفظ میں احتیاطاً بول رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں اسی لبادے کے اندر کی جاتی ہیں۔ جاہل قسم کے صوفیاء توکل کو دوسروں کے سہارے پر جینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اسباب کو اختیار نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا، اس کو توکل سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ اگر یہ توکل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر آپ نے جو محنت اور کوشش کی ہے، بدر اور حنین کے جو مارکس آپ نے سر انجام دیے ہیں، جو احد اور خندق اور تبوک کے مارکے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جد و جہد کے اندر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی پیش نہ تھی، بلکہ انبیاء کے آنے کی ہی ضرورت نہیں تھی اگر توکل کا مطلب یہی لیا جائے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب ہیں ان اسباب کو انسان اختیار کرے، اپنے آپ کو تھکا دے، جو بھی فیلڈ ہے، جس میدان کے اندر بھی اس نے قدم رکھا ہے، پوری کوشش کرے، محنت کرے۔ پوری کوشش اور محنت کے بعد اب نتائج کیا نکلتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرے، نتائج کو اللہ کے حوالے کر دے، اس چیز کا نام توکل ہے۔ کوشش، محنت، اس سے دور بھاگنا اور تقدیر کے شکوے کرنا، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے جی، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ بھئی قسمت، کون سی قسمت کی بات آپ کرتے ہیں؟ یہ جانوروں کے لیے ہے، حیوانات اور نباتات کی اس طرح کی تقدیر بنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند آفاق و نباتات۔ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ مومن جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے ایسے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے، اور اعلان کیا ہوگا لیس للانسان الا ما سعی، یہ اسی نے اعلان کیا ہے کہ انسان کی تقدیر یہ ہے کہ وہ جس کے لیے کوشاں ہوگا، جو وہ محنت کرے گا، لازمی ہم اس کو اس کا نتیجہ دکھا کے رہیں گے۔ لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے توکل کا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو پوری طرح اختیار کیا جائے اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، میں نے اس حوالے سے جتنا ممکن تھا اپنی محنت اور کوشش کی ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہوں تو پھر بھی اللہ کی طرف سے یہی بہتر ہے، اور اگر اس میں میں ناکام ہوں تو تب بھی اس میں اللہ ہی کی کوئی حکمت ہے۔ اس چیز کا نام توکل ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی نا کہ اللہ کے رسول، میں سواری پر تھا صحابی، کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور نماز ادا کروں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو بعد میں مل جائے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قید ہو، پہلے اس کو باندھو، اور وتوکل، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کو آزماتے ہو، اللہ کو آزمائش کے اندر ڈالنا چاہتے ہو، جب خدا اور رسول تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسباب موجود ہیں ان اسباب کو پوری طرح اختیار کرو اور پھر نتائج کو اللہ کے حوالے کر دو، یہ توکل ہے۔ یہ توکل نہیں ہے کہ بندہ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی کے معاملات سے فرار اختیار کرتے ہوئے اللہ کے شکوے کرے۔ تو اللہ رب العزت ایسے توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو ان اسباب کو اختیار، یہ انبیاء کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام، جب وہ پورا واقعہ تو ظاہر ہے بڑا طویل ہے، کہ جب اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی طرف سے پیغام پہنچا اور اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر کی طرف، تو ان کو اس وقت ایک نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ذہن میں یہ تھا کہ غیر ملک کے اندر جا رہے ہیں، یہاں سے دور جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یک دم سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر پکڑے جائیں اور کوئی نقصان ہو جائے، تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کہ اگر کسی ایک کو نقصان ہو تو دوسرا مدد کے لیے موجود ہو، تیسرا موجود ہو۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے۔ لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میں تمہیں یہ نصیحت تو کر رہا ہوں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن تم الگ الگ دروازوں سے بھی داخل ہوگے تو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ یہ توکل ہے کہ تدبیر بھی کرے آدمی لیکن نتائج کو اللہ کے سپرد کر دے، اس چیز کا نام توکل ہے۔ یہ وہ توکل ہے کہ جس کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور جس کی تعلیم ہمیں دی۔ لیکن ایک چیز ہمیں تھوڑی سی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توکل کا اگر گہرائی میں جا کے آپ جائزہ لیں تو وہ مطلب یہ بنتا ہے کہ خود پر یقین، اپنے اوپر یقین۔ لیکن یہ اپنے اوپر جو یقین ہے یہ اس طرح کا نہ ہو کہ انسان انانیت اور خود اعتمادی کی حدود سے آگے نکلتے ہوئے کفر اور شرک کی طرف چلا جائے۔ یعنی خود پر اعتماد بھی ہو لیکن وہ اعتماد خدا پر اعتماد کے بعد ہو۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، یقین زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا ایمان اور یقین اس کو کس قدر یقین ہوتا ہے، جو اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، اس یقین کی اصل بنیاد اللہ پر یقین، یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ خود اعتمادی، اس سے پہلے انسان کو خدا پر اعتماد ہونا چاہیے۔ خدا اعتمادی کی بنیاد پر انسان کے اندر جب خود اعتمادی اجاگر ہوتی ہے تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ خودی، یہ تصور، یہ یقین، یہ انسان کے اندر پختہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قلبی عبادت جس کا قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ یہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے اوپر اعتماد کرنے سے پہلے خدا کی ذات پر اپنا اعتماد جو ہے وہ بنائے اور پیدا کرے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 5 چیزیں عرض کی ہیں، 2 پچھلے جمعۃ المبارک اور 3 آج، کہ جس طرح جسمانی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، مالی عبادات ہیں جس طرح کہ زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اور اسی طرح سمجھیے کہ قلبی عبادات بھی ہیں۔ یعنی ہماری جو شخصیت صحیح معنوں میں ڈیولپ ہوگی تو وہ صرف یہ نماز، روزے اور سجدے کرنے سے نہیں بنے گی، ہمارے اندر سے جو صلاحیت پھوٹنی چاہیے
ہمارے وہ اوصاف جو ہمارے کردار سے توکل اللہ کی ذات پر پیدا ہوا ہے، صبر اور شکر کی صلاحیت کس قدر مضبوط ہوئی ہے، کسی بھی عمل کو صرف اور صرف رب کریم کے لیے خالص کرنا، یہ چیز کتنی پختہ ہوئی ہے میرے اور آپ کے اندر، اور خدا کا خوف، جواب دہی کا تصور، یہ جتنا میرے اوپر غالب ہوا ہے، اب اصل میں میرا جسم بھی عبادت کے اندر ہے، میری روح بھی عبادت کے اندر ہے، اور میرا دل بھی عبادت کے اندر ہے۔ یہ ہے وہ اسلام کا تصور عبادت کو، جو جسمانی، روحانی اور مالی اور قلبی عبادات، گویا کہ اسلام کا جو پورا عبادات کا نظام ہے، جو پورا اسپرچول سسٹم ہے، وہ ان چیزوں پر بیس کرتا ہے، اور اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر نظر آنے چاہیے۔ اگر انسان کی شخصیت سے ان کا اظہار ہی نہیں ہوتا تو گویا کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور پختہ کرے نماز کو، اور سوچے اس پر، روزہ نہیں رکھا اس نے، بھوک اور پیاس ہی بس برداشت کی ہے، حج ایک سفر اختیار کیا ہے، حقیقت پر اس کی نظر نہیں گئی، اور زکوٰۃ اور دیگر یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی شخصیت کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اپنا عبادت گزار بندہ بن کے